तमाम इस वक्त दुनिया की नज़रें जो हैं वो प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मुलाकात के ऊपर होंगी। कल एक रशियन टेलीविज़न के साथ आरटी के साथ इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने ख़द ख़ाल वाज़े किए थे हमारी ख़ारजा पॉलिसी के। उसमें उन्होंने ये वाज़े किया था कि देखिए, हम कतई तौर के ऊपर किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ना ही हमारी ये पॉलिसी होगी, और हम एक अपनी आज़ादाना पॉलिसी जो है ख़ारजा पॉलिसी बरकरार रखेंगे। तवील अरसे के बाद पाकिस्तान जो है वो अपनी ख़ारजा पॉलिसी में ये इंडिपेंडेंस दिखा रहा है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत में वापस आई है पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि किस तरह से हमने जब अफ़गानिस्तान के मामले के ऊपर जो पाकिस्तान का एक आलमी किरदार है उसको कितना सराहा गया और हमारा नुक्ता नज़र बिल्कुल दुरुस्त निकला। जब अशरफ गनी वहाँ बरसर इक़्तिदार थे तो हमने बारहा ये बात वहाँ पे बताई थी, इमरान खान ने ये बात, हमने अमेरिका से भी बात की थी, हमने बरतानिया से भी बात की थी, हमने ख़ुद अशरफ गनी साहब से भी ये बात की थी कि भाई इस वक्त इंतखाबात को छोड़ें, आप एक इंक्लूसिव हुकूमत बनाने की तरफ जाएँ। और अशरफ गनी को हमने बावर कराया था अफ़गानिस्तान को कि अगर इन्होंने अपनी सूरत हाल ठीक नहीं की तो ये ज़्यादा देर नहीं चल सकेंगे, और वही हुआ जो हमने कहा था। अब उसके बाद की जो सूरत हाल है उसमें हम ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल आप हुकूमत को छोड़ दें, अफ़गानिस्तान के लोगों की फ़िक्र करें। वहाँ पे इस वक्त जो बहरान है, ग़ज़ाई बहरान है, उस वक्त एक मुआशी बहरान है, उसको सहारा देने की ज़रूरत है। ये जो इस वक्त रशिया में और यूक्रेन में जो टेंशन है उसमें कल जैसे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये बात कही, एक तो देखिए कि तेल की कीमतें $100 अब बैरल पे चली गई हैं, जिससे पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। ख़ुद पाकिस्तान में आपने देखा है कि किस तरह का ये बहरान है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि 40% से ज़्यादा दुनिया की जो गंदम है वो रशिया और यूक्रेन में पैदा होती है, और अगर ये बहरान बढ़ता है तो इसका मतलब ये होगा कि ग़ज़ाई बहरान भी दुनिया में जन्म ले सकता है। लिहाजा इसको काफ़ी जो है वो हमें देखने की ज़रूरत है और एहतियात से कदम उठाने की ज़रूरत है, और हम इंशाअल्लाह ताला यही एहतियात जो है वो मलहूज़ रखेंगे। और ये आपने जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल कहा कि हमारा एक मकसद यही है कि हम एक मुतवाज़न ख़ारजा पॉलिसी जो है वो लेके चल सकें। इससे पहले चाइना का जो दौरा हुआ वज़ीर-ए-आज़म का, उसमें जिस किस्म की चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने रिसेप्शन दी और फिर प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे वो, और CPEC के ऊपर जो उसके असरात आए हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गए हैं, और उस पर आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कितना बड़ा एक कदम था जो वज़ीर-ए-आज़म ने उठाया। उसके साथ साथ कोरोना के ऊपर जो पाकिस्तान को अप्रिसिएशन मिली पूरी दुनिया में वो आपके सामने है। बिल गेट्स यहाँ पे तशरीफ़ लाए, पोलियो का जो ख़ात्मा हुआ, और बिल गेट्स जैसे लोग जो हैं जब मुल्कों में आते हैं तो ज़ाहिर है कि उसकी आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स आ रही होती हैं, वो भी आपके सामने जो हैं वो इसमें जो हैं वो आई हैं। इस सारी सूरत हाल में CEC ने वज़ीर-ए-आज़म और जो हुकूमत है उसके ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया, और इस बात के ऊपर हदिया तबरीक पेश किया जिस तरीके से पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी जो है उसको चलाया जा रहा है। हमने इसमें जो अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम एतमाद की गुफ्तगू है उसके ऊपर भी गौर किया है। कम अज़ कम हमारे 3 MNAs ने, जिनमें एक जो है वो अक़लियती मेंबर है और एक ख़ातून है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि उनको पैसे ऑफ़र किए गए हैं अदम एतमाद के लिए। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही शर्मनाक रवैया है, और जिस तरीके से बोलियाँ, रात को आपने देखा कि पाकिस्तान के 2 बड़े सौदागर इकट्ठे हुए, एक के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है लाहौर में, दूसरे के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं कराची में। जरदारी और शहबाज शरीफ, पाकिस्तान में अगर आपने करप्शन की 2 तस्वीरें, अगर आपने कहना हो कि करप्शन को तस्वीरों में दिखाएं तो आप इन दोनों की तस्वीरें लगाते हैं। इन दोनों ने रात को जो मुलाकात की, और उससे अगर आप हमारे जो MNAs हैं उनके जो रिपोर्ट है या उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को और पार्टी क़यादत को, उसको आप जोड़ें
تو صاف ظاہر ہے کہ رات کی ملاقات میں طے یہ ہوا کہ آپ کتنے پیسے ڈالیں گے اور ہم کتنے پیسے ڈالیں گے. دونوں جو ہیں ان کو فکر کیا ہے, شہباز شریف کا کیس ڈے ٹو ڈے اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلنے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں. شہباز شریف صرف ایک وجہ سے اس وقت جیل سے باہر ہے کہ یہ کیس ڈے ٹو ڈے نہیں چل رہا. جس دن یہ کیس ڈے ٹو ڈے چلنا شروع ہوتا ہے اور منی لانڈرنگ کے کیسز آتے ہیں, آپ دیکھیں گے شہباز شریف نے تو جیل جانا ہے. یہی حال آصف زرداری کا ہے. میں عدالتوں کو بھی یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے, دونوں نے عدالتوں میں سرٹیفکیٹ دیے ہیں کہ ہم بیمار ہیں, اور دونوں رات کو مل رہے ہیں, سارا میڈیا سارا دیکھ رہا ہے, سارا سب کے سامنے دیکھ رہے ہیں, اور ڈسکشن کر رہے ہیں کہ لوگ خریدنے ہیں, آپ کتنے پیسے ڈالیں گے, ہم کتنے پیسے ڈالیں گے. یہ ہارس ریڈنگ کا بڑی مشکل سے پاکستان میں خاتمہ ہونے کی ایک امید پیدا ہوئی تھی, لیکن یہ دونوں جماعتیں مل کے اس کو دوبارہ واپس لانا چاہتی ہیں. یہ انشاءاللہ ہم نہیں ہونے دیں گے. ہماری بڑی گہری نظر بھی ہے, اور میں یہاں پہ اپنے ایم این ایز کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں, اپنے ممبران جو منتخب ہیں, کہ انہوں نے تمام معاملات کے اوپر پارٹی لیڈرشپ کو اعتماد میں رکھا, ان کو بتایا, اور اس سے یہ جو اور ساتھ ساتھ بتا بھی رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ابھی تک تو ان کی جرت نہیں ہوئی کہ تحریک عدم اعتماد لا سکیں. ایک ہفتہ ہو گیا ان کو یہ طے کیے کہ نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے, اور میں نے یہ کہا تھا کہ آپ میں جرت ہے تو کل ہی لے کے آئیں, لیکن آپ نہیں لا سکے. ابھی بھی یہ نو کانفیڈنس وغیرہ نہیں لا سکیں گے, اور میرا ان کو چیلنج ہے کہ وہ اگلے 24 گھنٹوں میں لے کے آئیں, تو ان کو لگ پتہ جائے گا کہ ان کے ساتھ ہوتی کیا ہے. ہم بہرحال اگلے انتخابات کی تیاری کر رہے ہیں. ہم ان انتخابات کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں, ان انتخابات کو آگے لے کے جائیں گے. آج ہمارا پارلیمانی بورڈ جو پنجاب کا ہے اس کا اجلاس ہے, اور ڈسٹرکٹ میئرز کا جو پہلا مرحلہ ہے اس کے امیدواروں کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ طلب کی جا رہی ہیں, اور ان کو آگے ہم بڑھا رہے ہیں. وہ بھی فاروق آپ کو ڈیٹیل جو ہے اس کے اوپر بھی بات جو ہے وہ کر لیں گے. ایک انتہائی اس وقت حکومت جو ہے وہ درست سمت میں جا رہی ہے. ہماری تمام تر مشکلات کے باوجود ہماری معیشت جو ہے وہ صحیح پیرائے میں آگے بڑھ رہی ہے, اور پیکیجز ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے لا رہے ہیں جس سے اور عوام کو ریلیف دیں گے. پاکستان میں ایک طویل عرصے کے بعد جو OIC ہونے جا رہی ہے, اسلامی وزراء خارجہ کی کانفرنس انشاءاللہ ہونے جا رہی ہے, اور اس کے لیے تیاریاں جو ہیں وہ عروج کے اوپر ہیں. اور آج کا جو دورہ ہے وزیر اعظم کا یہ بہت اہمیت کا حامل ہوگا, اور انشاءاللہ آپ کو یہاں سے بھی پتہ چلے گا کہ پاکستان کی اہمیت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے. اور میں فاروق صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ پارلیمانی بورڈ پہ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جیسا کہ منسٹر صاحب نے آپ کو کہا کہ ہمارا جو باقاعدہ طور کے اوپر پارلیمانی بورڈز بھی جو ہیں وہ قائم کر دیے گئے ہیں, اور خاص طور کے اوپر آئندہ جو پنجاب کے اندر ہماری وزیر اعظم صاحب کی ہمیشہ ایک کمٹمنٹ رہی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا نظام جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے, اور گورننس جو ہے وہ تھرو لوکل گورنمنٹس کے ذریعے ہونی چاہیے. اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے, دوسرے مرحلے کی وہاں بھی جو ہے وہ تیاریاں جاری ہیں. شوگر مل کے ملازم نہیں ہیں, یہ میڈیا چینلز کے ملازمین ہیں. ان کے اکاؤنٹ میں 4 ارب 2 ارب 3 ارب نہیں آئے گا, لیکن چونکہ یہ اتنے بڑے کرپشن کے سائنسدان ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے 10-10 ہزار روپے کے جو ملازمین ان کے پاس کام کرتے تھے ان کے اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ 4-4 ارب روپیہ جو آ جاتا ہے, اس کا ان کو جواب دینا پڑے گا. اس حوالے سے یہ خوف ہے. کوآرڈیننس کے اوپر ذرا بات کیجیے گا کہ آج خط لکھا امین الحق نے, کیا وہ اس نے سائن نہیں کیا تھا؟ IT منسٹری نے بنایا تھا یہ, اور دوسرا آرڈیننس کے حوالے سے آج اٹارنی جنرل بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, کوئی مخالفت نہیں کر رہا. یہ اٹارنی جنرل صاحب ابھی آ بھی رہے ہیں. میں ان سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات کہی کیوں, کیونکہ وہ تو سارے پروسیس کا حصہ تھے. جو بھی لیجسلیشن ہوئی ہے اٹارنی جنرل صاحب کے بھی علم میں تھی اور امین الحق صاحب کے بھی علم میں تھی. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ریئیکشن سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم, کئی دفعہ پوائنٹ آف ویو بھی اس طریقے سے نہیں آتا, تو ابھی ذرا سمجھ لیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کیا. دیکھیے, جو تہمت ہے, بہتان ہے, یہ اسلامک لاء میں سزائیں ہیں, اس میں یہ کوئی نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ سورہ نساء پڑھیں گے تو سورہ نساء میں تو حدود ہے اگر آپ عورت کے اوپر تہمت لگائیں.
سو یہ کرمنل جو اس کی ہے وہ موجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضرور ہے, میں ذاتی طور کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرڈیننس جو کیبنٹ نے اپروو کیا ہے وہ ایک جج صاحب کو تو بالکل اس کو ریسٹرین نہیں کرنا چاہیے. جب سپریم کورٹ میں 3 جج سنتے ہیں, فل بینچ بنے اور اس کے اوپر نقطہ نظر سن کے پھر فیصلہ کریں. اور یہ کہ قانون ہی نہیں ہونا چاہیے, یہ تو بالکل ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ غلط بات ہے. ریگولیشن ہی نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ کہیں, یہ بحث ہونی چاہیے کہ جی اس قانون میں کیا کیا سیف گارڈز ہوں کہ یہ مس یوز نہ ہو, یہ آپ بحث کریں. یہ بحث تو نہیں ہونی چاہیے کہ ریگولیشن ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ تو بے تکی بات. سر لاسٹ یہ 2 چیزیں ہیں سر. ایک تو پرائم منسٹر رشیا جا رہے ہیں, تو خبریں یہ ہیں کہ یوکرائن کی جانب سے بھی درخواست کی گئی ہے کہ کوئی ثالثی کا کردار پاکستان ادا کرے. کیا یہ بات صحیح ہے اور اس میں آپ لوگوں کی کیا مشاورت ہوئی ہے؟ دوسری یہ کہ مسلم لیگ نون کی جو نائب صدر ہیں مریم نواز, انہوں نے ایک بار پھر ایک ادارے کے مشاور سے ایک تعلق کا آپ کی حکومت کی حمایت کا آپ پر الزام لگایا, اس پر کیا کہا؟ مریم نواز گھبرا گئی ہیں. یہ جو مریم اورنگزیب کا بیان ہے یہ ظاہر ہے شہباز شریف اور نواز شریف کی منظوری سے آیا ہے. دیکھیے یہ انہوں نے کو پہلی بار کوشش نہیں کی ہے کہ فوج کو ڈیوائیڈ کیا جائے. جنرل آصف نواز صاحب کے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, اس وقت نواز شریف نے کی فوج کو تقسیم کیا جائے. اس کے بعد جب جنرل جہانگیر کرامت صاحب کا معاملہ ہوا, اس کے بعد جب یہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں, ہر دور میں پی ایم ایل این نے کوشش کی ہے کہ فوج کو ڈیوائیڈ, جو ان